پرسوں ایک مجلس میں ایک شخص نے اپنا ذاتی قصہ بیان کیا، ہمارے ہی شہر کا وہ شخص ہے۔ 1998 میں اس نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 1998 میں انگلینڈ چلا گیا اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھا ویٹ لفٹر تھا۔ کہتا ہے وہاں 2012 میں مجھے ڈایاگنوز ہوا کہ تیرا جگر کا کینسر ہے۔ 2017 میں انہوں نے جگر کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ایک ڈونر بھی ڈھونڈا اور میرا دوسرے دن آپریشن تھا۔ کہنے لگا آپریشن میں جانے سے پہلے ایک دن پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا آپ مجھے زندگی کی گارنٹی دے سکتے، آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہم ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا پھر میں نے آپریشن نہیں کروانا۔ کہنے لگے وہ سب سیخ پا ہو گئے جو 2012 سے لے کر 2017 تک میرا علاج کر رہے تھے، وہ کہنے لگے تم اپنی موت کا گڑھا خود کھود رہے ہو، تمہارے لیے رستہ بن رہا ہے، تم چھوڑ رہے ہو۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے زندگی کی گارنٹی نہیں دیتے تو میں نے نہیں کرنا۔ کہنے لگا میں واپس آ گیا تو مجھے جو میرا ذاتی معالج تھی ایک عورت، اس نے مجھے کہا کہ اب اپنے دن گنو۔ میں نے خود اس کی زبان سے یہ ساری باتیں سنی۔ کہنے لگا جب میں گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ ہماری مسجد میں تبلیغ کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، میں نے وہاں پیغام بھیجا کہ کھانا میں دوں گا۔ یہ پتا چلا کہ وہ لندن کے اندر 40 دن تک رہیں گے۔ کہتا ہے میں انہیں دوسری تیسری چوتھی مسجد میں جا کے کھانا دیتا رہا۔ مہینے کے بعد میرے ڈاکٹر جو میرا ذاتی معالج تھی اس نے کہا کہ اپنے آ کے MRI کرواؤ۔ جب میں نے وہاں جا کے کروایا تو وہ بھی اسی طرح معاملہ بنا جو مصر کے اس عرب پتی کے ساتھ۔ کہنے لگے میری رپورٹ دیکھ کے کہنے لگی کبھی میری منہ کی طرف دیکھے کبھی رپورٹ کی طرف، کیا کیا ہے تم نے؟ میڈیکل سائنس تسلیم نہیں کرتی کہ جس بیماری میں تیرا جگر سڑ چکا تھا، تیری موت یقینی تھی، اب رپورٹ کہہ رہی ہے تجھے کینسر نہیں ہے۔ کہتا ہے جب مجھے یہ خوشخبری ملی تو میں نے وہاں پہ فوڈ بینک بنا لیا، جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے تھے ان کے لیے، کہ اللہ نے مجھے اس خیر خواہی کی وجہ سے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اور وہ بات اس لیے سنا رہا تھا کہ اب گجرانوالہ میں اس نے یہاں GT روڈ پہ یہ کام شروع کیا۔ کہنے لگا یہ میری زندگی کا اپنا واقعہ ہے، میرے بال میرے دانت سب کچھ جھڑ چکا تھا، میری موت سامنے دیوار کے سامنے تھی، میں کسی بھی وقت موت سے ہمکنار ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے ایسے رستے پہ ڈالا، انسانیت کی خیر خواہی، بھوکے کا پیٹ بھرنا، انسان کی بھلائی، یہی تو اسلام کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی محبوب ہے، سورۃ دہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکینن، مسکین کو، مسکین کون ہے؟ جو کام کرتا ہے اس کے باوجود سفید پوش ہے، اس کے گھر میں پوری نہیں پڑتی۔ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین۔ دوسرا وَيَتِيمًا، یتیم کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَسِيرًا، اور قیدی کو کھلاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کسی بدلے کا تقاضا کرتا ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انسان خیر خواہی کرنا سیکھے تو صحیح۔ جب دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو یقین مانیے اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔